السلام علیکم شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ عام طور پر لوگ میں دیکھا گیا ہے کہ کف کھلے ہوئے ہوتے ہیں یا آستینیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں یا چڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا اس طرح نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ استینیں موڑ کر جو نماز پڑھتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ استین کھول کر اس کے کف کو بند کر دیا جائے، یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز میں کپڑوں کو سمیٹنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ سمیٹے ہیں، آپ سمیٹ رہے ہیں، یہ تو سمیٹے نہیں، اس کو کھول کر اس کے کف تک بند کر دینی چاہیے۔ شیخ، داڑھی کے حوالے سے سوال ہے، داڑھی رکھنا کیا بہت ضروری ہے؟ داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن اگر کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے اور وہ باقی دوسرے نیک عوامل میں مشغول رہتا ہے، نیک کام کرتا ہے وہ، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ یا داڑھی فرائض کے زمرے میں آتی ہے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر امت، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو انکار کر دے۔ قیل من ابا، صحابہ نے فرمایا کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اہل علم اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ وہ ایک الگ اختلاف ہے کہ ایک مٹھ یا اس سے زیادہ، وہ ایک الگ اختلاف ہے، یعنی کم از کم ایک مٹھ داڑھی رکھنا جو ہے وہ فرض ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعف اللحیہ کا جو حکم دیا ہے یہ امر کا صیغہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، لہٰذا جو شخص داڑھی کو نہیں چھوڑتا، کترواتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، رسول کی بہت بڑی نافرمانی کر رہا ہے۔ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے، کسی بھی سنت کو چھوڑنے سے اس کے دوسرے اعمال کی بھی توفیق اس سے چھن جائے گی۔ ہر ایک عمل کا تعلق دوسرے عمل کے ساتھ ہے، تو لہٰذا جو ہے داڑھی کو رکھنا فرض ہے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ ہم اصل میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ یہ داڑھی یا کوئی بھی نیک عمل، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار ابھی لمبی زندگی ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی داڑھی منڈے مسلمان کو بولیں گے نا کہ یار تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے، وہ یہی کہے گا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ اس لیے بول رہا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے کو اس نے اپنایا ہوا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا نا اس کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے نا۔ تو بات یہ کہ انت مع من حببتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور شرعی اعتبار سے محبت دراصل اطاعت کا نام ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں معافی کے ساتھ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کہہ کے تھک جاتے ہیں، داڑھی کا رکھتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں اور ان کے لیے وہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ سوچیں، صحابہ کرام کا تو ایسا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گردن مانگتے تھے تو خوشی خوشی اپنی گردن کو پیش کر دیتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ رہی ہماری گردن، آپ جب حکم دیں۔ آپ دیکھا نہیں آپ نے، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر، اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی رات تھی، شادی کی رات ابھی غسل کیا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا، غسل تک نہیں کیا اور جہاد کے لیے چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سر سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اور ان کا نام غسیل الملائکہ رکھ دیا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یعنی جب حکم آتا ہے تو اس کی یہ ہوتی ہے تابعداری کی مثال۔ تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں بھائی، سوال ہوگا واللہ جی۔ شیخ، ضروری ہے کہ داڑھی اتنی لمبی رکھی جائے؟ کیونکہ حدیث میں صحابہ کرام سے تو ملتا ہے کہ وہ داڑھی کو خطرہ کرتے تھے، اور ایک نہیں کئی ایک صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ کاش بھائی وہ اصل میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک مٹھ یوں رکھ کر اس کے بعد کاٹ دیتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے جاتے۔ ہاں، اور ان کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے، اور ایک اور صحابی سے بھی ثابت ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ تفصیل سے ذکر کیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الضعیفہ کے اندر، من شاء فلیرجع ہناک، تو وہاں پر انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل دیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی کے سوال پر یہ کہ کم از کم ایک مٹھ کا رکھنا فرض ہے۔ اگر آپ داڑھی کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہو تو یہ افضلیت ہے، لیکن اگر کوئی اس کو ایک مٹھ قرار دیتا ہے، کاٹتا ہے، کیونکہ صرف ابن عمر ہی ایک مٹھ کے بعد کاٹنے کے قائل نہیں تھے بلکہ اور بھی صحابہ تھے۔
تو بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس کوئی اصل ہوگی، ورنہ ابن عمر جیسا بندہ کہ جو ہر چیز میں سنت کے لیے جان قربان کرنے والا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ افضل عمل یہ ہے کہ دار کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر کوئی اس کو وہ کرنا چاہتا ہے تو کم از کم ایک مٹھ رکھنا جو ہے اس کے لیے فرض ہے۔ شیخ بریلوی اور دیوبندیوں کی طرف سے اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث دعوے دار ہیں اس بات کے کہ وہ ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، تمام حدیثوں پہ چلتے ہیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو اہل حدیث امامہ کیوں نہیں پہنتے، بلکہ امامے کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لال رومال کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا مناسب جواب ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ ہمیں یہ دعویٰ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ ہمیں یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر عمل سنت کے مطابق کریں، کرتے اور کرنے میں بڑا فرق ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سنتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ ٹوپی پہنیں، آپ رومال لگائیں یا آپ امامہ باندھیں، ٹھیک ہے؟ تو صرف امامہ باندھنا فرض نہیں ہے، اور صرف یہ لال رومال پہننا بھی فرض نہیں ہے، صرف ٹوپی پہننا بھی فرض نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ننگا نہیں رہتا تھا، یا تو ٹوپی ہوتی تھی یا امامہ، یا آپ کچھ کوئی رومال وغیرہ ہوتا تھا سر مبارک پہ۔ تو یہ وہ سنت نہیں ہے کہ جو فرض ہو کہ امامہ فرض ہے، ہاں کبھی کبھار امامہ ضرور پہننا چاہیے تاکہ اس سنت پر عمل ہو سکے، تاکہ سنت کا احیاء ہو سکے، کبھی کبھار ہونا چاہیے، بھلے آپ ہفتے میں نہیں تو مہینے میں پہنا کریں، عادت بنائیں۔ خصوصاً ہمارے مسجدوں کے جو امام ہیں ان کو تو ہونا چاہیے کہ وہ مہینے میں ایک دفعہ کالے رنگ کا امامہ، سفید رنگ کا امامہ کرے تاکہ یہ اشکال بھی دور ہو جائے۔ جی شیخ قرآن خوانی کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے کہ اگر قرآن خوانی کی کوئی دعوت دے تو کیا ہمیں وہاں پر جانا چاہیے؟ کیونکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن خوانی میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے، تو کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں قرآن خوانی کے لیے جانا محلے داری ہے، برکت کے لیے ہے، تو بھائی اس کے اندر آپ کا اصل میں ایک سوال نہیں ہے، آپ کے اس میں 4 سوال ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 سوال۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ برکت، تو برکت قرآن کی وہاں اترے گی جہاں سنت کے مطابق ہوگی، غیر سنت کے مطابق جو بھی کام ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگا۔ نمبر دوسرا یہ قرآن خوانی دراصل یہ بدعت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں گئے تو ایک لمبا سا جو ہے وہ ایک لوگ قطار میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھجور کی گٹھلیوں پر یا حسات پر یا کنکریوں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تسبیحات اور تحلیلات کے اندر مشغول تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، آپ کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی میلے نہیں ہوئے اور تم نے بدعت کو ایجاد کر لیا ہے۔ حالانکہ کوئی غلط کلمات نہیں تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لیکن بدعت اس لیے قرار دیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی یہ 2 باتیں ہوئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو کبھی بھی نہیں کیا۔ آپ کے ایک ہی بات کے اندر چوتھی بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ محلے داری، تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معجم الطبرانی کبیر کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ آپ محلے والوں کو ناراض کر دو، اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کو ناراض کر کے محلے والوں کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ناراض کر دے گا۔ تو آپ کی ایک سوال میں یہ 4 نکتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ جی شیخ قبرستان میں جانے کے حوالے سے چند ایک سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا قبرستان جانا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر جانا ضروری ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں پر کتبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ قرآن پاک کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کا ہم احترام بعض اوقات نہیں کر پاتے ہیں، ان پہ بعض اوقات چڑھنا بھی پڑ جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خواتین کا قبرستان جانا کیسا ہے، کیا قبرستان جا سکتی ہیں، اور اگر جا سکتی ہیں تو ان کی کیا شرائط ہے؟ دیکھیں دوست، بات یہ ہے کہ دین اسلام کا ایک قانون ہے، وہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے۔ قبرستان پر جانا میری اور آپ کی نیڈ ہے، قریبی رشتہ دار کوئی مر جاتا ہے اس کو دفن کرنا میری اور آپ کی ایک ایسی نیڈ ہے، اور ایک ایسا مردے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے
کہ جس کی ادائیگی میرے اور آپ کے اوپر کمپلسری ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو, آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو یہ ایک ایسا میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ایسی نیڈ ہے کہ جس کے بغیر اب چارہ نہیں رہا. ہاں, عورتوں کو کثرت سے قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی گئی, وہ کبھی کبھار جائیں, لیکن اس کے لیے بھی 10 شرائط ہیں. کتنی ہیں؟ 10 شرائط. اس میں سے کچھ شرائط یہ ہیں, ایک عورت خوشبو لگا کر نہیں جائے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بناؤ سنگار ہو کے نہیں جائے گی. تیسری شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پازے وغیرہ پہن کے نہیں جائے گی. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر واویلا نہیں کرے گی. پانچویں شرط یہ نوحہ نہیں کرے گی. چھٹی شرط یہ ہے کہ مردوں سے الگ رہے گی. ساتویں شرط یہ جو ہے وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ رہے گی. آٹھویں شرط یہ کہ وہاں جا کے رونا دھونا نہیں مچائے گی. 9ویں شرط یہ کہ جلدی واپس آ جائے گی. اور 10ویں شرط یہ کہ وہاں جا کر صرف اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کرے گی. یہ 10 شرطیں ہیں عورت کے لیے. مرد کے لیے آپ جو بتا رہے ہیں کہ تختیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو. کوشش کریں, کیونکہ وہ جو پخ ڈنڈیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا, ان کے اوپر سے جانے کی آپ کوشش کریں. لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کے لیے اب ممکن ہی نہیں ہے, تو قبر سے تھوڑا دور کھڑے ہو کے جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر لیں اس کی مغفرت کی. یعنی اٹس ناٹ کمپلسری کہ آپ اس کے گریف کے اوپر کھڑے ہو کر ہی استغفار کریں. اور آپ ایک نقطہ, ایک پوائنٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کو. شریعت نے قبے بنانے کو جائز قرار نہیں دیا. سمجھتے قبہ بنانا؟ قبے بناتے ہیں اور اس کے اوپر لکھتے ہیں یہ جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہے, مولود فلاں, المتوفا فلاں, یہ ساری چیزیں. وہ اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ اس کو بلینک چھوڑ دیا جائے, کیونکہ آپ کسی ایک قبر پر جا کر کھڑے کو صرف اس کے لیے نہ مانگیں. جب آپ قبرستان داخل ہوں تو ہر مسلمان کے لیے عام طور پر مغفرت کی دعا کر لیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کے اندر حکمت ہے. جی شیخ, قبرستان میں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ قبرستان کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا جنازہ اس کی قبر پر پڑھا تھا, کیونکہ اس کے اندر رکوع و سجود نہیں ہوتا اس لیے. جی شیخ, مشرک کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے؟ نہ جنازے میں جانا جائز ہے, نہ ہی اس کے لیے استغفار کرنا جائز ہے, نہ ہی اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. آج تو ہمارے مسلمان لتا منگیشکر مر گئے تو کتنے پریشان ہوئے تھے نا. بپی لہری مر گیا, کتنے پریشان ہوئے ہیں. اللہ, اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ ان کے تو آنسو نکل ہے کہ یہ کیا ہو گیا. انڈین فلم انڈسٹری کو کتنا بڑا نقصان ہوا, ان کے دل میں جھٹکے پڑے. او بھائی کیا کر رہے ہو, ان کافروں سے تمہاری اتنی ہمدردیاں. تو بات یہ ہے کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, ان مشرکوں کی قبر پر کھڑا بھی نہیں ہونا. یاد رکھیں, میری بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں, مشرک چاہے کلمہ گو ہو یا مشرک چاہے کافروں میں سے ہو, دونوں کے لیے اگر اسی عقیدے پر مرے تو دونوں کے لیے استغفار نہیں ہے, کیونکہ دونوں کا گھر ایک ہی ہے مرنے کے بعد, وہ ہے جہنم. شیخ, جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں اہل حدیثوں کی کوئی مسجد نہیں ہے, بریلیوں کی مسجد ہے. تو مجھے مسجد جا کر اپنی علیحدہ نماز پڑھنی پڑتی ہے, کیونکہ جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھوں گا میں تو میری نماز نہیں ہوگی. تو مجھے کیا کرنا چاہیے, مسجد جا کے اپنی علیحدہ نماز پڑھوں یا اپنے گھر میں ہی پڑھ لوں؟ آپ کو ایک گر کی بات بتاؤ, آپس کی بات. آپ دور بیٹھے ورنہ میں کان میں بتاتا آپ کو. اشرف بھائی بیٹھا میں ان کے سامنے بھی بات کر رہا ہوں میں. ہماری مسجدوں کے اندر کراؤڈ کیوں نہیں ہوتا, رش کیوں نہیں ہوتا, دوسرے آتے کیوں نہیں ہیں؟ اشرف بھائی, ہماری مسجدوں میں دوسرے آتے کیوں نہیں ہیں؟ انہی سوالات کی بنا پر کہ ہم اعلان اس قسم کے سوالات کرتے ہیں. جب وہ اگر کوئی آ بھی جاتا ہے نا تو اس قسم کے سوالات سننے کے بعد وہ پھر مڑ کے چلا جاتا ہے. پلیز ایسے سوالات کہ کسی دوسری شخصیت یا کسی دوسری جماعت کے اوپر کوئی ایسا تاثر پیش کر دے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے دروس میں نہ آئے, عام مجلس میں مت کریں, اکیلے میں کریں. ناراض نہیں ہوئیے گا پلیز, اکیلے میں کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو آنے دیں, یہاں پر تھوڑی سی کشادگی رکھ دیں لالچ کے لیے. آج آپ ان کو ویلکم کہو گے تو وہ کل آپ کے ساتھ ہی جڑ جائیں گے. تھوڑا سا سمجھا کریں ان مسائل, اب تو سمجھیں. اور یہ تو مسائل ایسے ہیں کہ آج تک اپنی جماعتوں میں یہ مسائل حل ہی نہیں ہوئے. آپ دیکھتے نہیں الیاس گھمن کتنی محنتیں کر رہا ہے فقہ حنفی پر, آج تک وہ خود بھی اس مسائل کو حل نہیں کر پایا.
یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، لیکن یہ مسائل تو آپس میں ہونے چاہیے محبتوں کے ساتھ کان میں. سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. جی شیخ کیا بغیر سترے کے نماز ہو جاتی ہے؟ بغیر سترے کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ کہ سترا ہونا چاہیے تاکہ یہ کہ آپ کی نماز کی پروٹیکشن رہے. آپ سترا گاڑیں، یہی سنت ہے نبی علیہ السلام کی. نہیں اگر مسجد میں سترے تو آپ گاڑ نہیں سکتے، پکے فرش ہیں تو دیواروں کے قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم. جی ایک منٹ. شیخ اکثر لوگ نماز کے بعد انگلیاں چٹکاتے ہیں یا انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یوں کرتے ہیں تشبیک دینا وضو کے بعد جو ہے اس کو مناسب اور اچھا عمل نہیں قرار دیا گیا. فرض نماز کے بعد عموماً لوگ کھاتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، یہ تھوڑی سستی کی دلیل ہے. یوں کر کے سستی ہے، اچھا عمل نہیں ہے سمجھا گیا شریعت میں. اس کو وعید کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اس عمل کی تحسین نہیں کی گئی، اچھا نہیں مانا گیا. جی شیخ گھر کے قریب اگر اہل حدیثوں کی مسجد نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں؟ موٹر سائیکل خرید لیں اور جو قریب میں مسجد ہو ادھر آ کر نماز پڑھیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں سر. ہاں تو پھر گھر میں پڑھیں، اب کیا کریں پھر. اور ویسے میں اس کی ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. قرب و جوار میں کوئی مسجد تو ہوگی نا، کسی کی بھی ہو، تو مسجد میں بھلے انفرادی پڑھیں، مسجد میں جانے کی عادت بنائیں. میں یہ وجہ اس لیے میں فرض کی ادائیگی کی بات کر رہا ہوں. انڈیویجول پڑھ لیں، انفرادی پڑھ لیں آپ جا کر، لیکن مسجد میں آنے کی عادت بنا کے رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے بابا جی کہ اگر آپ مسجد نہیں جائیں گے نا تو مسجد کے آنے کی عادت آپ کی ایسی خراب ہوگی کہ پھر کبھی کوئی ایسا وقت ہوگا کہ قریب میں مسجد بھی ہوگی تو آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھو گے. یہ مجرب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ میں نے ابھی بتایا آپ کو اپنی تقریر کے اندر کہ کچھ اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے دیگر اعمال خود بخود چھوٹ جاتے ہیں. فرض نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان دیگر اعمال کے اندر چھوٹ جاتا ہے. آپ کو بتائیں، آپ مسجد جب آتے ہیں نا گھر سے ادھر مسجد میں فرض نماز کے لیے، آپ کو پتہ ہے 27 عمل ہے جس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. تو آپ مجھے پھر اسی کا موضوع دے دیتے نا، میں 27 عمل پہ بات کر لیتا. چلے میں دوہرا دیتا ہوں میں اس کو دوہرا دیتا ہوں. ایک بندہ جب ہے نا کچھ اعمال کو دوہرا دیتا ہوں تاکہ کچھ اگر رہ جائے تو پھر میں بعد میں بھی بتا سکوں گا انشاءاللہ. بندہ جب گھر سے نکلتا ہے نا، دیکھیں بندے نے گھر کے اندر وضو بنایا مسجد کے اندر نماز با جماعت پڑھنے کی، تو ایک درجہ اس کو وہاں مل گیا وضو بنانے کا. دوسرا درجہ کہ جب اپنے قدم کو بڑھائے گا تو اس کو وہاں مل گیا. تیسرا درجہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے دعا پڑھ کے. چوتھا درجہ ایک قدم بڑھائے گا ایک نیکی ملے گی. پانچواں درجہ ایک قدم بڑھائے گا ایک گناہ معاف. چھٹا درجہ ایک قدم بڑھائے گا مسجد کی طرف ایک رتبہ اس کو مل جائے گا. ساتواں درجہ کہ وہ مسجد کے لیے جا رہا ہے نماز میں ہی شمار ہو رہا ہے. آٹھواں درجہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے. نواں درجہ شریعت کے اعتبار سے وہ نمازی قرار دیا جا رہا ہے، وہ نماز کی کیفیت کے اندر ہے. 10واں درجہ مسجد کے اندر انٹر ہوگا، دایاں پیر رکھے گا، اس کو وہ درجہ حاصل ہو جائے گا جو گھر میں بیٹھنے والے کو نہیں ہوگا. 11واں درجہ کہ وہ دعا پڑھے گا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب برحمتک، یا 2 اجر لے گیا. تیسرا اجر یہ لے جائے گا، یہ اس کے لیے 12واں اجر ہے کہ وہ دعا کرے گا اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی اللہم افتح لی ابواب برحمتک. مغفرت بھی ہو گئی، 10 نیکیاں بھی مل گئی درود پڑھنے پر. اور دائیں پیر سے داخل ہوا، دعا پڑھی، یہ اس کے 14 اجر ہو گئے. اندر انٹری مارے گا، 2 رکعت پڑھے گا تحیۃ المسجد کی، یہ 15 اس کو اجر اس کو مل گئے. 16واں اجر یہ ہوگا کہ اب وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرے گا، فرشتے شمار کر رہے ہیں کہ یہ نماز کی حالت کے اندر ہی ہے. 17واں اجر اس کو یہ ملے گا کہ تکبیر اولا ہوگی تو تکبیر اولا میں شامل ہوگا. 18واں اجر یہ ہوگا کہ کوشش کرے گا پہلی صف میں آنے کا تو پہلی صف کا ایک اجر اس کو الگ ملے گا. 19واں اجر یہ ملے گا کہ کوشش کرے گا کہ امام کی داہنی طرف آؤں تو داہنی طرف کا ثواب زیادہ ہے، اس کو 19واں اجر ملے گا. 20واں اجر اس کو یہ ملے گا، 20ویں فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ وہ تکبیر اولا پوری سنے گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا تو اس پر درود پڑے گا. 21ویں فضیلت یہ ہوگی کہ پیر سے پیر ملا کر کھڑا ہوا ہے. 22ویں فضیلت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام کی اقتدا کرے گا.
23ویں فضیلت یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرے گا تو وہاں پر ذکر اور اذکار کرے گا. 24ویں فضیلت یہ ہے کہ جب وہاں بیٹھ کر ذکر اور اذکار کرے گا تو اس کو ایک فضیلت یہ ملے گی, اللہ مغفر لہ, فرشتے دعا کریں گے اللہ اس کو معاف کر دے, اور اللہ مرحمہ, ایک اور اس کو فضیلت مل جائے گی اللہ اس کے اوپر رحم کر دے. یہ اس کی 25 فضیلتیں ہو گئی ہیں. ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ 2 فضیلتیں اور بھی ہیں, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 25 درجہ اور ایک حدیث میں آتا ہے 27 درجہ. کہتے ہیں کہ 2 درجے باقی رہ گئے. 2 درجے یہ ہیں کہ جب وہ جہری نماز کے اندر ہوگا تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مکمل پڑھے گا اور مکمل سورہ فاتحہ اور سورتیں سنے گا تو اس کو 1 اجر یہ مل گیا, 26 ہو گئے. اور جب امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو کہے گا آمین, اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ 27واں اس کا اجر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.